नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम जनादेश 2024 के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल, और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे दो कलीग्स, मेरे हम पेशा लोग शामिल हो रहे हैं। आइए मैं आपका तारुफ कराई देता हूं। मेरे साथ मेरी बाएं हाथ की जानिब बैठे हैं जुल्फ़िकार माजिद, जो कि पेशे से एक सहाफ़ी है, एक सियासी तज्ज़ियाकार हैं, और उनके बराबर में बैठी हैं फरजाना मुमताज़। उनका भी जो ताल्लुक़ है वो मीडिया से है, वो एक अखबार की अदारत करती हैं, एक जर्नलिस्ट हैं पेशे से। जी जुल्फ़िकार, हालांकि मेरे लिए ये बड़ा थोड़ा बहुत, बिकॉज हम वी आर यूज्ड टू कॉलिंग यू जुल्फ़ी, सो जुल्फ़िकार मुझे आप ये बता दीजिए, आप कैसे देखते हैं कि ये जो इस वक्त तक का जो मोमेंटम बना हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए रूफ साहब, अगर आप देखेंगे ये पहला ऐसा पार्लियामेंट इलेक्शन होगा बहुत सालों में। मैं तो कह रहा हूँ 90s के बाद, उससे पहले की तो मुझे आई डोंट हैव एनी मेमोरी। तो 90s के बाद मैं पहला पार्लियामेंट इलेक्शन देख रहा हूँ जिसमें इतना एक्साइटमेंट है लोगों में, इवन पॉलिटिकल पार्टीज में, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स में, जो भी लोग इलेक्शन के साथ रिलेटेड है। शायद उसकी एक वजह यह भी है कि आज 5 साल के बाद पार्लियामेंट, और 10 साल से, पिछले 10 साल से कोई असेंबली इलेक्शन हुआ नहीं यहाँ पे, तो उस वजह से देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अमंग पीपल। तो अभी ड्यू टू सम जो वेदर की वजह से वहाँ पे अनंतनाग वाला पोस्टपोन हुआ, डेफर हुआ, तो अदरवाइज तो 2-3 दिन में, वो 4 दिन में इलेक्शन होने वाला था। तो एक फेज के बाद ही समझ आ जाएगा कि लोग कितने इंटरेस्टेड है इस इलेक्शन में। तो व्हाट आई एम सीइंग, अभी जो ग्राउंड पे जो हम जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए, बाकी चीज़ें देख के, तो मेरे ख्याल से वोटिंग परसेंटेज विल बी बेटर दैन प्रीवियस इलेक्शन 2019-14 या जो उससे पहले इलेक्शंस हुए उससे बेटर। तो उस वजह से लोगों में भी बहुत, और ये पहला मेजर इलेक्शन है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो उस वजह से भी लोग बड़े एक्साइटेड है कि उनको एटलीस्ट अपना जो वो डेमोक्रेटिक राइट है वो उनको मौका मिल रहा है इस इलेक्शन के थ्रू। जी फरजाना, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये जो जुल्फ़िकार कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट लोगों में विद रिगार्ड टू पार्टिसिपेशन इन दीज इलेक्शंस, तो क्या इश्यूज़ हैं एज़ फार एज़ आम लोग आर कंसर्न्ड? आवाम के जहन में कौन से ऐसी चीज़ें हैं, क्या चीज़ जहन में रख कर के वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? जी, जैसे कि जुल्फ़िकार साहब ने बोला कि 2019 के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं, बिल्कुल जो पार्लियामेंट इलेक्शन है 2019 के बाद ही हो रहे हैं, और ये सही है कि लोग काफ़ी काफ़ी एक्साइटमेंट जो हम देख रहे हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि लोग परेशान हैं। दे वांट मतलब पब्लिक रिप्रेजेंटेशन। लोगों के बहुत सारे मसाइल है, जैसे आप आए दिन देखते हैं कि घरों में बिजली नहीं होती है, आप सड़कों की हालत देखिए, तो वो चाहते हैं कि उन्हें वो जो जिनको रिप्रेजेंट, मतलब जो जिनके लिए वो वोट डालेंगे, वो जो उनके मसले, ये एक स्टार्ट होगा। बेशक ये मसला अभी हल नहीं होंगे, लेकिन कहीं से एक शुरुआत होगी, एक जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो शुरू होगी कहीं से, क्योंकि हर कोई इंसान, हर कोई बंदा, मतलब आप देखिए ऑफिसर्स होते हैं, उनके भी अपने काम होते हैं, तो हर कोई उस तरीके से नहीं, एक ऑफिसर तक नहीं पहुंच सकता। तो लोगों के ये जो छोटे छोटे इशू है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़े, लेकिन छोटे छोटे इशू है, हो क्या सकता है कि उनकी यही उम्मीदें हैं कि उनके ये जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। जी जुल्फ़िकार, आमतौर से तो ये कहा जाता है ना कि ये जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, दीज आर नॉट अबाउट द इश्यूज जिसको हम कहते हैं सड़क, पानी, बिजली वगैरह के इश्यूज, लेकिन फरजाना का कहना है कि दीज आर एक्चुअली द इश्यूज एज फार एज द कॉमन पीपल आर कंसर्न विद दीज इलेक्शंस एज वेल। नहीं, अगर आप देखेंगे नेशनल लेवल पे भी असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शंस में वोटिंग पैटर्न भी डिफरेंट रहता है, चॉइसेस भी डिफरेंट रहती है। कहीं किसी स्टेट में 6 महीने पहले एक पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, 6 महीने बाद पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं तो कुछ और डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो शायद ये कहना बिल्कुल हाँ कहीं पे, क्योंकि हम वी डोंट हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट हियर, तो उस वजह से शायद लोगों को एक्सपेक्टेशंस है कि पार्लियामेंट इलेक्शन होगा या उसके बाद हो सकता है कि असेंबली इलेक्शन हो जाए। लेकिन इस इलेक्शन में एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, वो है कि आप देख लीजिए जो भी 89 ऑनवर्ड्स इलेक्शंस हुए कश्मीर में, तो उसमें सेपरेटिस्ट इलेक्शन बाइकाट की कॉल देते थे, देयर यूज्ड टू बी थ्रेट्स फ्रॉम टेररिस्ट्स। तो ये पहला इलेक्शन है जहां पे ऐसी बाइकाट की कॉल नहीं, सेपरेटिस्ट बाइकाट कैंपेन चलाते थे। जी तो उस वजह से भी शायद अच्छा खासा कोर्शन होता था उसमें। एब्सोल्युटली
مجھے یہاں کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ فورسبلی بھی لوگ ڈر کی وجہ سے کئی جگہ پہ ووٹ نہیں ڈالتے تھے. جی. تو آج ڈفرنٹ سچویشن ہے, جو سیکورٹی سچویشن ہے دیٹ ہیز امپرووڈ. 2019 اور 2024 میں بہت ڈفرنس ہے. جی. تو اس وجہ سے بھی لوگ جوش خروش سے اس الیکشن میں حصہ لیں گے. تو اس کے بعد اگر پارلیمنٹ الیکشن کے بعد اسمبلی الیکشنز ہوتے ہیں تو آئی سی 80% پیپل ایکسرسائزنگ دیئر فرینچائزی ان اسمبلی الیکشنز. لیکن ابھی کا یہ ہے کہ اٹ ول بی بیٹر دین 2019 اینڈ 14. اور ایک چیز جس کی طرف فرزانہ نے ابھی اشارہ کیا وہ یہ کہ پچھلے 4-5 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی دے ہیڈ کم ٹو اے ناٹ, ہو نہیں رہی تھی. تو جیسا کہ انہوں نے کہا بھی کہ جو آفیشلز ہوتے ہیں, بیوروکریٹس ہوتے ہیں, شاید اتنے زیادہ ایکسیسبل نہیں ہوتے ہیں ایز پر ایز کامن پیپل آر کنسرن. جس حد تک جو ایکسیسبلٹی ہوتی ہے وہ ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو کی ہوتی ہے. تو اس حساب سے بھی ایک دیکھیں روپ صاحب, میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی. کتنے سال یہاں پہ 30-35 سال جو بھی الیکشنز ہوئے اس میں بائیکاٹ کی کالز ہوتی تھی, یہ ہوتی تھی, وہ ہوتی تھی. تو شاید لوگوں کو بھی اس چیز کی قدر نہیں تھی کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کیا چیز ہے. جی. کتنا فائدہ ہے الیکٹڈ گورنمنٹ سے لوگوں کو. شاید اب اس وجہ سے جو یہ 5 سال کا اس میں بریک آ گیا, جی. تو پیپل ہیو اسٹارٹڈ ریئلائزنگ کہ جو ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے, جیسے فرزانہ جی نے کہا, ایکسیسیبل ہوتا ہے. تو شاید یہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ کسی چیز کی طرف ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. تو الیکشن آج ہوں گے اسمبلی کے, یا سال کے بعد ہوں گے, 2 سال کے بعد ہوں گے, جب بھی ہوں گے, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تو اب بائیکاٹ یا اس والے دور میں نہیں جانا چاہتے. جی. جی فرزانہ, جب ہم ہمارے یہاں کے 5 سیٹس کی بات کرتے ہیں تو ویلی کی 2 سیٹس پرٹیکولرلی کافی ہائی پروفائل ہونے جا رہی ہیں. ایک تو اننت ناگ رجوری, بیکاز آف کیونکہ اس میں ہماری ایکس چیف منسٹر کنٹیسٹ کر رہی ہے, اور اسی طرح سے ایک اور ہمارے فارمر چیف منسٹر کنٹیسٹ کر رہے ہیں بارامولہ کانسٹیچوئنسی. تو یہ 2 کانسٹیچوئنسیز پرٹیکولرلی کافی زیادہ ہائی پروفائل الیکٹریفائنگ کنٹیسٹ کی طرف جا رہی ہیں. تو اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ پہلے زلفی سے دیکھیں, اننت ناگ میں تو محبوبہ جی ہے, جی, ایکس سی ایم رہ چکی ہے, جی, ایم پی رہ چکی ہے. تو ان کا جو وہاں پہ ہے نیشنل کانفرنس کے میاں الطاف صاحب, جی, اور ہے اپنی پارٹی کے, بٹ آئی ایم سیئنگ کنٹیسٹ بٹوین این سی اینڈ پی ڈی پی. جی. اور آئی ایم گیونگ ایج ٹو میاں الطاف بیکاز آف ہز اسٹیچر. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میاں الطاف احمد صاحب جو ہے وہ پچھلے 40 سال سے پولیٹکس میں ہے. جی. ہی ہیز کلین امیج, کوئی ان پہ یہ نہیں ہے. پلس اس کی اپنی کمیونٹی ہے. جی. وہ ایک ریلیجس پولیٹیکل لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ریلیجس لیڈر بھی ہے. جی. تو ایج ان کو وہاں پہ ہے. اور ایک اور بات بھی اس میں کہ ڈیلیمیٹیشن کے بعد جو ساؤتھ کشمیر کانسٹیچوئنسی تھی, تو اس میں اننت ناگ اور رجوری اور پونچھ اننت ناگ کے ساتھ آ گیا, شوپیان اور پلوامہ سری نگر کے ساتھ. جی. شوپیان کی کچھ کانسٹیچوئنسیز. تو ڈیلیمیٹ یہ تو بیسٹین تھا پی ڈی پی کا. جی, پیشن تھا. تو اب وہ نہیں ہے. تو اب نارتھ کشمیر کی بات کی آپ نے, تو بٹ پہلے میں اس میں ایک آپ سے تھوڑی بہت ایک وضاحت چاہوں گا, وہ کہ ایز فار ایز دس اننت ناگ رجوری کانسٹیچوئنسی از کنسرنڈ, اس میں ایز فار ایز نیشنل کانفرنس از کنسرنڈ, پی ڈی پی از کنسرنڈ, اور اپنی پارٹی از کنسرنڈ, تو تینوں نے جو اپنے کینڈیڈیٹس اتارے ہیں وہ شاید ایتھنک کلیویجز کو مد نظر رکھ کر بھی اتارے ہیں. تو وہ ایتھنسٹی, ہاؤ از دیٹ گوئنگ ٹو پلے ان ٹو دس کانسٹیچوئنسی؟ بہت زیادہ یہ اس کا رول رہے گا. ایک ظفر اقبال منہا صاحب ہے اپنی پارٹی کے, پہاڑی بیک گراؤنڈ. میاں الطاف صاحب گجر بکروال گراؤنڈ. جی. پھر محبوبہ جی ہے کشمیری. تو یہ جو 3 میجر ایتھنسٹیز ہیں اس کانسٹیچوئنسی کی, تو ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو انٹرپلے ان دیز الیکشنز؟ میرے حساب سے ہر کوئی یہ ایتھنسٹی دیکھ کے ووٹ نہیں ڈالے گا نا, کیونکہ الیکشن میں دوسری پریفرنسز بھی ہوتی ہیں. آبویسلی ہوتی ہیں, بٹ ایز فار ایز دا فائلنگ آف دیز
جو پولیٹیکل پارٹیز نے ان امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے وہ شاید کہیں نہ کہیں پہ ان کی نظر تھی اس ایتھنسٹی پہ، اس ایتھنک کلیویجز پہ؟ نہیں، شاید محبوبہ جی کے اس میں تو بیکاز انہوں نے اس سے پہلے بھی وہاں سے الیکشن لڑا ہے اور جیتا بھی ہے، ایک بار ہاری بھی ہے، تو محبوبہ مفتی تو وہیں سے لڑنے والی تھی، تو میاں صاحب کو شاید نیشنل کانفرنس اس لیے وہاں لے کے گئی کیونکہ وہاں پہ ان کی اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں، ووٹ بینک ہے، اور ظفر صاحب بھی تو ہاں بلانگ کرتے ہیں اس ایریا سے، لیکن یہ تو ایک فیکٹر رہے گا، بٹ آئی ڈونٹ سی کہ یہی ایک فیکٹر رہے گا جس پہ ونر اور لوزر کا ڈیسائیڈ ہوگا. دس ول بی ون آف دا فیکٹرز. تو اس میں اسی لیے میاں الطاف صاحب کو ایج دے رہا ہوں کہ ایک تو ان کی جو کمیونٹی ہے بڑی ہے کمپیئر ٹو ادر ایتھنسٹیز، نہیں ناٹ کمپیئر ٹو کشمیریز، بٹ کشمیری ول ناٹ ووٹ فار محبوبہ مفتی جسٹ بیکاز ہی از اے کشمیری. تو وہ چیزیں بھی وہاں پہ یہ ہے. پھر آپ نے بات کی نارتھ کشمیر کی، مجھے تو لگ رہا ہے کلوز الیکشن کنٹیسٹ ہے نارتھ کشمیر میں کمپیئر ٹو ساؤتھ کشمیر. جی، تو اس میں جیسا کہ وہاں پہ آپ نے کلیئرلی اپنی انالیسز کے مطابق آپ نے میاں الطاف صاحب کو ایج دے دیا. یہاں پہ کیسے آپ دیکھتے ہیں نارتھ کشمیر میں؟ نارتھ کشمیر میں جو بارہمولہ کانسٹیچوئنسی، جی جو ایک تو انڈی الائنس ہے وہاں پہ، نیشنل کانفرنس اور کانگریس، تو کانگریس کا اتنا انفلوئنس ہے نہیں اس کانسٹیچوئنسی میں، بہت کم. مان لیجیے کہ نیشنل کانفرنس ہے. تو پھر اپنے پیپلز کانفرنس کے سجاد لون صاحب ہیں، تو سجاد لون صاحب کی جو الائنس ایمرج ہو رہی ہے ابھی ان کے ساتھ اپنی پارٹی ہے. پھر حکیم یاسین صاحب نے اناؤنس کیا، نذیر خان صاحب نے اناؤنس کیا، بہت سارے چھوٹے چھوٹے پلیئرز جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا سپورٹ ٹو سجاد لون. میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ الائنس اگر آن گراؤنڈ ٹرانسلیٹ ہو گئی سے ووٹ، تو آئی سی عمر عبداللہ لوزنگ فرام بارہمولہ، بٹ پرووائڈیڈ کہ جو الائنس ہے وہ آن گراؤنڈ اٹ ول ورک. جی فرزانہ، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی، سبٹریکٹ کرنا چاہیں گی؟ کسی حد تک میں یہ کہوں گی کہ نو ڈاؤٹ انہوں نے جو بات کہی کہ بہت جو چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو لوگ ہیں، انہوں نے سپورٹ دینا شروع کر دیا. لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ میں خیر مطلب یہ بھی ضروری ہے کہ یہاں پہ ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے، مطلب نیک ٹو نیک مقابلہ کافی مطلب برابر کا ہے، مطلب نیک ٹو نیک مقابلہ ہے، اور ابھی ہم مطلب صحیح بات ہے لیکن کوئی فیصلہ بھی ابھی ہم نہیں بتا سکتے، یہ تو ہے، یہ چیز نہیں بتا سکتے. ہاں کسی حد تک یہ ہے اگر وہ سپورٹ دیتے ہیں تو چانسز ہے، لیکن یہاں پہ یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہار جاتے ہیں عمر صاحب وہاں سے. ایسا بھی نہیں، ایسا تو کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا کسی کے بھی بارے میں، ناٹ اونلی اباؤٹ عمر عبداللہ، بٹ دا تھنگ از کہ جو انالیسز ہوتی ہے کیونکہ وہ اس بار جو الیکشن سے دیکھیں پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہے وہ پھر سے شروع ہو گئی ہے. 10 سال کا گیپ ہے، اگر آپ دیکھیں گے 10 سال کا گیپ ہے پولیٹیکل. ابھی تک آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی تک جو پولیٹیکل لیڈرز ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سب کی ایکٹیویٹیز رکی تھی، سب تھے، کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، کوئی کچھ نہیں کہیں جا نہیں پا رہا تھا. تو یہ پھر سے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا رہے گا آگے. جی ذوالفقار، ایک اور چیز، کل جب سجاد لون صاحب نے اپنے کاغذات نامزد کی وہ دائر کیے ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں، پھر اس کے بعد جو ان کی میڈیا کے ساتھ بات ہوئی تو اس میں انہوں نے ایک چیز کہا کہ پچھلے 9 پارلیمنٹس میں، پچھلے 10 پارلیمنٹس میں 9 پارلیمنٹس کا ایک ہی ریپرزنٹیٹو، ایک ہی پارٹی سے ریپرزنٹیٹو آیا ہے ایز پر ایز بارہمولہ کانسٹیچوئنسی از کنسرن، اور اب کی بار پیپل شوڈ ووٹ فار چینج. سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ ایک فرنٹل اٹیک ہے نیشنل کانفرنس پہ. دیکھیں نیشنل کانفرنس نے، اگر آپ دیکھیں گے اس کیمپین میں وہ کون سا یہ لے رہے ہیں شیلڈ، وہ ہر ایک پارٹی کو، ایون وہ پرسوں عمر صاحب نے پی ڈی پی کو بھی بولا کہ یہ بی جے پی کی سی ٹیم ہے، تو وہ شیلڈ لے کے وہ الیکشن. But why is that party so dismissive of all others? Maybe they have insecurities. کیونکہ ٹو می دس الیکشن واز این سیز الیکشن ٹو ون. اگر این سی یہ الیکشن ہار رہی نا 1 سیٹ پہ 2 سیٹ پہ یا 3 سیٹوں پہ، تو ان کے لیے بڑی پرابلم رہے گی، کیونکہ این سی جو 2019 کے بعد جو سچویشن یہاں پہ ہوئی، پی ڈی پی تو بریک ہو گئی. جی پی ڈی پی کا تو آلموسٹ کوئی اسٹرکچر ہی نہیں رہا. این سی ایک ریجنل پارٹی تھی جو انٹیکٹ رہی. جی تو اس کے بعد وہ جو پی اے جی ڈی الائنس تھی، باقی چیزیں تھی،
تو لیکن الیکشن کے آتے آتے آپ دیکھ لیجئے اس سال کے سٹارٹ سے ہی نیشنل کانفرنس نے جو وہ ایگریسو پوسچرنگ دکھانی شروع کر دی. کیا وہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں انسیکیورٹیز ہیں ان کی؟ ابھی اوور کانفیڈنس ہے، ایروگنس ہے یا انسیکیورٹی ہے؟ میری انالیسس یہ ہے پہلے تو اوور کانفیڈنس تھی، وہی اوور کانفیڈنس اب کنورٹ ہو گئی ہے انٹو انسیکیورٹی. جی. تو اس وجہ سے عمر عبداللہ صاحب یا باقی جو وہ این سی کے لیڈر ہیں وہ ہر ایک پارٹی کو لیبل کر رہے ہیں بی جے پی کے ساتھ. لیکن اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو یہاں پہ تو این سی نے ہی پہلے الائنس کی تھی بی جے پی کے ساتھ. عمر صاحب تو بٹ از اٹ آلسو ٹرو کہ کشمیر میں جو پولیٹیکل کلچر رہا ہے یہ فریمنگ شروع سے رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ جو ہے یہ کسی ایجنسی کا ایجنٹ ہے. یہ فریمنگ اس قسم کی ہم نے شیخ عبداللہ کے زمانے سے دیکھی ہوئی ہے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ فریمنگ جو ہے، لیبلنگ جو ہے، یہ پروسیس شیخ صاحب نے ہی شروع کیا ہے. جب بھی ان کو کوئی اپوننٹ کوشچن کرتا تھا تو وہ ان کو بول کے یہ چپ کراتا تھا کہ آئی بی کا ایجنٹ ہے. جی. تو وہی چلتا رہا، وہی حال پھر ہمارے میڈیا میں وہی سچویشن آ گئی. اب پالیٹکس میں وہی سچویشن ہے کہ ہر جگہ 30-35 سال کی جو چرننگ اس سوسائٹی نے جیلی ہے اس نے بھی کیا اس کلچر کو چینج نہیں کیا، بلکہ اس نے تو اس کو اور زیادہ ایگریویٹ کیا اس فریمنگ کو. اب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جو کامن مین ہے کشمیر کا، ہی از دا اونلی وکٹم، ہی از دا سفرر. تو ابھی پولیٹیکل پارٹیز لیڈرز جو ہے ان کو صرف ایک پرابلم ہے کہ 2019 کے بعد یا 2018 کے بعد پاور سے وہ باہر ہو گئے. تو ان کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ ان کو آپ پاور واپس کر دیجئے، کشمیر کو آؤٹ سورس کر دیجئے، ان کے دہلی شوڈ آؤٹ سورس کشمیر ٹو دیز پارٹیز. تو ان کی وہی ایک گریوینس ہے اور ان کی کوئی گریوینس نہیں ہے. تو اس وجہ سے نیشنل کانفرنس جو تھی وہ اوور کانفیڈنٹ تھی کہ ہم شاید یہ تینوں سیٹیں جیت کے پھر اسمبلی الیکشن ہو کے ہم ابھی جو الیکشن سٹارٹ ہونے کے ٹائم جو لگ رہا تھا اٹس اے ون سائیڈ الیکشن، بٹ ایز ڈیز آر پروگریسنگ ایسا نہیں ہے. جی. This will be very, very closely contested election on all 3 seats. جی. ایک اور چیز جو آپ دونوں سے میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایز فار ایز نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی آر کنسرن، یہ دونوں پارٹیز ریجنل پارٹیز، ریجنل میجرز ان کو ہم کہہ سکتے ہیں ایز فار ایز ویلی از کنسرن، تو ان دونوں نے جو ہے یہ الیکشنز ہیں ان کو ایک طور سے دے آر ٹرائنگ ٹو پیکیج اٹ ایز اے ریفرنڈم فار اور اگینسٹ دا ڈیسیجنز آف اگست 2019. تو کیا عام لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے یا پھر ان کے ایشوز ڈفرینٹ ہے؟ دے آر یہ پولیٹیکل سلوگنز کی حد تک ان پارٹیز کا ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے، بٹ ایز فار ایز دا عام ووٹر از کنسرنڈ اس کے لیے ایشو نہیں ہے یا ہے؟ دے آر چینجنگ دا گول پوسٹس. پہلے آپ دیکھ لیجئے جیسے کوئی بھی الیکشن سے پہلے آٹونامی، سیلف رول، یہی سلوگنز ہوتے تھے. جی. آج کے الیکشن میں یہ آرٹیکل 370 ہشڈ ٹون میں یہ پورا یہ نہیں بول رہے ہیں. آپ مینیفیسٹو دیکھ لیجئے پی ڈی پی کا یا کسی بھی پارٹی کا جو یہ بول رہے تھے وہ تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے کہ انہوں نے جو یہاں پہ سویک ایشوز ہے، باقی ایشوز ہے وہ فوکس میں لائے ہیں. تو لیکن وہ پیس ان ساؤتھ ایشیا والی بات تو نہیں رہی نا. ہماری شاید میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بولا تھا کہ وی یوز ٹو اوور ایسٹیمیٹ آور سیلوز. جی. کہ شاید کشمیر کا جو یہ ہے مسئلہ ہے تو ساؤتھ ایشیا میں نیوکلیئر وار ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی. ایسا نہیں تھا. یہ شاید ہمارے لیڈروں نے یہاں کے لوگوں میں یہ بات پہنچائی تھی. یہ ایک ایگزیجریٹڈ اسٹیٹمنٹ ہوا کرتا تھا کہ بیکاز آف کشمیر انڈیا اینڈ پاکستان آر سٹنگ آن پاؤڈرڈ کیگ. تو یہ تو عام طور سے ہم بہت ایک کلیشے بن چکا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کامن مین کی جو پرابلم ہے اس کی طرف تو کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے. چاہے کل اسمبلی الیکشن ہو، وہاں این سی حکومت میں آیا، پی ڈی پی آئی یا کوئی اور پارٹی آئے. اور یہی تو وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اس الیکشن کا. وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی بڑاس ہے اتنے سالوں کی، وہ چاہتے ہیں، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ وہ پبلک ریپرزنٹیشن چاہتے ہیں. جی. تو وہ اپنی جو ان کی جو خاموشی ہے، ان کی ان کے جو مسئلے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ریپرزنٹیٹو ہو وہ اب حل ہو جائے. وہ ان کی جو مشکلیں ہیں جو وہ تب سے نہیں کہہ پا رہے تھے. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ 10 سال کا گیپ ہے کسی بھی چیز میں. آپ دیکھیے تو یہی چیز ہیں جو ذوالفقار صاحب بتا رہے ہیں. جو ایک اور بات ہے نا، پچھلے 6 سال سے یہاں پہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. نو ڈاؤٹ کہ لوگوں کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو کہیں جا کے ان کے ہو جاتے تھے. لیکن اگر آپ اوور آل سچویشن دیکھیں گے، سیکورٹی سچویشن جی یا باقی جو آفیسز میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں وہ لیتھارجی جو تھی
وہ ختم ہو گئی ہے. ختم ہو گئی ہے. جی اکاؤنٹیبلٹی. بالکل. تو الیکشن آج ہو یا کل ہو یا 10 سال کے بعد ہو, وہ اکاؤنٹیبلٹی رہنی چاہیے. کیونکہ عام آدمی کے لیے یہ ہے, آپ دیکھ لیجئے کیا یہاں پہ ڈاکٹرز ہوتے تھے کپوارہ یا کلگام یا کسی ریموٹ ایریا میں, ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی تو وہ اٹیچڈ ہوتے تھے سری نگر میں, وہ یا تو کسی پالیٹیشین کے ریلیٹو ہوتے تھے, تو سفر وہاں پہ کامن مین کا آدمی. بالکل. آج تو ایٹ لیسٹ وہ چیزیں تو ٹھیک ہو گئی. جی ہاں الیکٹرسٹی کا ایشو ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, الیکٹرسٹی کا ایشو ہے, لیکن یہ ایشو جو ہے ہم بلیم نہیں کر سکتے نا پریزنٹ رجیم پہ ہی. نہیں, یہ تو شروع سے رہا ہے. یہ تو 70-75 سال کی پرابلم ہے. تو یہ تو ہمارے ایل جی صاحب 3.5 سال سے ہی یہاں پہ ہیں, تو 70 سال کی 60 سال کی پرابلم یہ 3 سال میں سالو نہیں کر سکتے ہیں, اور اس میں بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ آج بہت ایریاز میں سمارٹ میٹرز ہے یا میٹرڈ پاور ہے, تو یہاں پہ ہم ایسے مس یوز کرتے تھے الیکٹرسٹی. جی وہ شاید اب وہ ٹائم نہیں رہا ہے, لیکن اب شاید سرکار کو بھی اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے. جہاں پہ میٹرڈ ایریاز ہے, جہاں پہ بلز پے کر رہے ہیں لوگ, اگر میں 100 یونٹ کنزیوم کر رہا ہوں, میں 100 کی بل پے کر رہا ہوں. اب اگر مجھے 500 کرنے ہیں, میں 500 کر کے 500 کی بل, اس میں تو گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے الیکٹرسٹی دینے میں. جی, بٹ ایز فار ایز مطلب ایز آف ناؤ اویلیبل بھی نہیں ہے, بٹ اس کے باوجود جو ہے پاور کی ڈیفیشنسی یہاں پہ شروع سے رہی ہے, اینڈ وہ ایک فیلئر ہے. ہماری جو سکسیسفل پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹس رہی ہیں, دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ہارنس اٹ. نہیں روپ صاحب, آپ مجھے بتائیے NHPC کو کس نے ہینڈ اوور کیے جو یہاں کے پاور پروجیکٹس تھے؟ ڈاکٹر فاروق صاحب نے. تو آج کیسے وہ چلا رہے ہیں کہ یہاں پاور کی کرائسس ہے؟ جب وہ کل میں عمر صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, جب وہ کپوارہ گئے تھے, جب وہ تھوڑی سی فلڈ کی سچویشن, جو بارش ہوئی, بہت زیادہ بارش ہوئی, تو وہاں پہ انہوں نے بولا ہے کہ وی ہیو ناٹ لرنڈ اینی لیسنز فرام 2014 فلڈز. ان 2014 he was the chief minister. وہ بلیم کس کو کر رہا ہے؟ اور اس میں آپ دیکھ لیجئے جو 2009 سے 2014 تک 6 سال وہ CM تھے, اس میں جو فلڈ میٹیگیشن کے جو وہ پروجیکٹس تھے, they were sitting on those files. پھر ڈیزاسٹر 2014 میں وہی ہوا. تو اب عمر صاحب یہ بول رہے ہیں, یہ بلیم بھی وہ شاید پریزنٹ رجیم کو دینا چاہتے ہیں کہ 2014 کا جو فلڈ تھا تو آپ لوگوں نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کا پولیٹیکل کلچر ایسا ہی رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, باقی سب چور ہے, باقی سب غلط ہے. دس از دا انفارچونیٹ ریئلٹی آف آور پولیٹیکل کلچر. انفارچونیٹلی اس کا جو وکٹم ہے وہ اگین آئی ول سے کہ کامن مین. تو اب کی بار کیا آپ سجیسٹ کریں گے ایک عام آدمی, ہاؤ کین ہی اور شی افیکٹ چینج, کیونکہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. دیکھیے روپ صاحب, یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ اس کے پاس آپشن کیا ہے. جی, آپشنز آر ویری لمیٹڈ, بہت لمیٹڈ ہے, کیونکہ جو لوگ باقی پارٹیز جو بنی ہوئی وہ بھی وہیں سے نکل کے آئی. یس, NC سے, PDP سے, چلو سجاد صاحب پیپلز کانفرنس تو دیٹس pre-90 والی پارٹی ہے, تو موسٹلی اپنے الطاف بخاری صاحب کی اپنی پارٹی ہے. جی, تو اس میں زیادہ تر لوگ PDP سے گئے, کچھ NC سے بھی گئے, کچھ کانگریس سے گئے ہیں. تو اب آزاد صاحب کی پارٹی ہے, وہ بھی کانگریس سے نکلے ہوئے لوگ ہیں یا کسی اور پارٹی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. تو ووٹ تو انہی کو دینا, انہی میں سے ایک کو جیتنا ہے. وہی پولیٹیکل کلاس ہے جو ہمیشہ سے یہاں پہ رہا ہے. تو یعنی کہ لوگوں کو سوچ سمجھ کے ہی ووٹ دینا ہے نا. ووٹ جو لوگ ہیں ان کو اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے. جیسے کہ ذوالفقار صاحب نے کہا کہ یہ پارٹیز, یہ وہی لوگ ہیں جو ڈفرینٹ پارٹیز سے نکلے, یعنی کہ ایک آدمی ہے جو عام آدمی ہے, چاہے عورت ہے مرد ہے, ان کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے. ان کو جیسے لگے جو پارٹی ان کے لیے مطلب ریپرزنٹیشن دے سکتا ہے, ریپرزنٹیٹو بنے گا ان کو ووٹ دینا چاہیے اور سوچ سمجھ کے اپنی ووٹ کا استعمال کرنا ہے. چلے, آپ نے مردوں کی اور عورتوں کی بات کی, تو اسی سے ایک ریلیٹڈ سا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. وہ یہ کہ اب کی بار بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایز ویل ایز فیمیل ریپرزنٹیشن بالکل میں آپ لوگوں بالکل میں یہی کہنے والی تھی. ایک تو محبوبہ مفتی ہے, who is we have one from Jammu and one from گاندربل. بہت کم. میں نے روپ صاحب ابھی ریسنٹلی سٹوری کی تھی اس پہ, جو پہلے 2 فیزز ہوئے تھے جموں اور ادھمپور میں, تو وہاں پہ دیر واز اونلی 1 کینڈیڈیٹ امنگ 34. جی, جو 34 کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ سے 2 کنسٹیچوئنسیز پہ. تو اننت ناگ میں آئی تھنک آؤٹ آف 22 کینڈیڈیٹس 2 آر ویمن. جی, تو
लास्ट टाइम जो 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें 3 कैंडिडेट्स थी फीमेल, महबूबा जी थी और 2 और कैंडिडेट्स थी, लेसर नोन कैंडिडेट्स। तो महबूबा जी तो शी हैज बीन ए सीएम, वो एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती है, हेड करती है। वो जो 2 थी दे वैनिश्ड, दे आर नोवेयर दिस टाइम। तो दैट सेज कि मतलब फीमेल रिप्रेजेंटेशन, जबकि 33% रिजर्वेशन दी गई है अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। नहीं, मेरे वो कहने का मतलब नहीं है, बट आई एम जस्ट, वो तो उसमें अभी 2026 तक हमें वेट करना है जब इम्प्लीमेंट होगा। बट मैं जैसे बता रही हूँ फॉर लाइक आपका कहना सही है कि जब हम एक जबकि होनी चाहिए 33% रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे कुछ 3 कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट कर रही हैं, फीमेल कैंडिडेट्स? शायद यही है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर फिलहाल देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या रहेगा, क्या रुझान रहेगा लोगों का इलेक्शन की तरफ, क्योंकि इस बार काफी टाइम के बाद इलेक्शंस हो रहे, हो सकता है ये भी वजह हो। एज फार एज वुमेन वोटर्स आर कंसर्न, क्या उनमें भी आप वो एंथुसियाज्म देख रहे हैं जो कि उनके मेल काउंटर पार्ट्स में देखने को मिलता है? बिल्कुल, इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने जम्मू में देखी, रिसेंटली जम्मू में इलेक्शंस हुए, तो आपने देखा काफ़ी बढ़ चढ़ के फीमेल्स ने भी अच्छी खासी तादाद में हिस्सा लिया इलेक्शंस में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी यहाँ की फीमेल्स है वो भी अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगी और मतलब इस जो वोटिंग है उसमें हिस्सा लेंगी इस इलेक्शन में। फरजाना जी की एक बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि वुमेन आर सीइंग, वो देख रहे हैं कि क्या रहेगा तो फिर वो पार्टिसिपेट करेंगे। आप देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए कि कितने फीमेल एमपीज या फीमेल एमएलएज रही है यहाँ पे J&K में। शायद पहली एमपी थी बेगम साहिबा बेगम अकबर जहान, तो उनके बाद 1 2 3 शायद फिर महबूबा जी हैं, बस और कोई तो है नहीं। और पिछली असेंबली में 2 फीमेल्स थी जी, आउट ऑफ 87 आर इंडिपेंडेंट भी काफी रही। मैंने खुद इंटरव्यू किया है, मैं वही तो कह रही हूं। बट आई मीन देयर इज नो डिबेट, आपकी अपनी ओपिनियन है, इनकी अपनी ओपिनियन है, तो वी आर नॉट हियर टू डिबेट इट। जी जुल्फी, नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है, हर कोई इलेक्शन कंटेस्ट करके जीता नहीं है, किसी को हारना है, किसी को जीतना है। जो 22 कैंडिडेट उधमपुर में कंटेस्ट कर रहे हैं उनमें से एक ही जीतेगा और वो एक मेल ही होगा, लेकिन 21 मेल और भी है ना जो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे 10 औरतें क्यों नहीं कर सकती थी? ठीक है, वो हार जाएंगे वो इलेक्शन। तो ये कहीं ना कहीं एक इश्यू है जो यहाँ पे रहा है व्हेन इट कम्स टू विमेन। तो शायद उसको ये चलो अब तो थोड़ी सी वो चेंज आ रही है या आ गई है कि उसको घर की 4 दीवारी में बैठ के खाना बनाना है, घर का काम करना है, तो शायद उस माइंड सेट से अभी भी हम बाहर नहीं आए पूरी तरह से बाहर। रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स इज कंसर्न, रिप्रेजेंटेशन को एक रिलक्टेंस है। हमारे साथ फरजाना जी है, तो ये एक चेंज ही है ना। शायद 30 साल 40 साल 50 साल पहले दूरदर्शन पे ऐसे इवेंट में फरजाना जी जैसी कोई लेडी नहीं होती। तो ये तो चेंज आई है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स में अभी फीमेल्स, आपका जो इलेक्टोरेट है वो ऑलमोस्ट 49% है फीमेल्स जी। तो 49 में से कम 10% तो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होनी चाहिए थी। जहां पे 20 लोग मेल्स हैं तो वहां पे तो 4 औरतें होनी चाहिए थी। चलिए लेट्स होप आइंदा जो इलेक्शंस असेंबली के होने वाले हैं वहां पे हमें एक अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, देखने को एटलीस्ट मिलेगी, वेयर इन पीपल women will also take a plunge। जुल्फिकार आपका बहुत हो सकता है असेंबली इलेक्शन में देखने को मिले जी, इंशाल्लाह। शुक्रिया जुल्फिकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दे दीजिए। खुदा हाफिज।